بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل جے رحمان آفیشیل۔ بہت دنوں سے میرا دل کر رہا تھا کہ آپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کروں، اور آج سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ویلاگس کے ذریعے آپ سے مسلسل رابطے میں رہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ویلاگ کے ذریعے رسپانس میں اپنے کامنٹس سے نوازتے رہیں گے اور میری اصلاح فرماتے رہیں گے دھیرے دھیرے، گاہے بگاہے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے کرونا وائرس کی طویل ترین حملے کے بعد، جب میں تقریباً 36 دن ہسپتال میں رہا اور اس کے بعد 2 ماہ میں آکسیجن پر اپنے گھر میں رہا۔ I was on oxygen for 2 months at my home۔ اور جس طرح آپ دوستوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، نیک خواہشات، نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، میرے لیے باقاعدہ دعاؤں کے گروپس بنائے گئے میرے اور میرے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان کے لیے۔ ہم دونوں کووڈ کا شکار ہو کے ملیشیا کے معروف ہاسپٹل HUKM میں داخل تھے۔ شروع میں تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوا، جب یہ بیماری ہوئی تو ہم سیلف میڈیکیشن یا ڈاکٹرز کے گھر پر ہی علاج کرتے رہے، لیکن جب تھوڑی سی حالت کمپلیکیٹڈ ہوئی تو ہمارے بہت اچھے دوست ڈاکٹر فیصل نے ہمیں فوراً ریکمینڈ کیا، ریفر کیا HUKM میں، اور جہاں انہوں نے ہماری کنڈیشن دیکھتے ہوئے فوراً ہمیں ایڈمٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے جو صرف پھیپھڑوں پر حملہ کرتی ہے، آپ کے پھیپھڑے تقریباً ناکارہ ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو آکسیجن کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سانس لینے میں بڑی شدید دشواری ہوتی ہے، آپ سانس نہیں لے پاتے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کو پھر مصنوعی آکسیجن پر لگایا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ اور پھر کرونا کا علاج آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ابھی تک دستیاب نہیں ہے یا دریافت نہیں ہوا، تو انہوں نے ہیوی اسٹیرائڈز کرونا کے پیشنٹس کو دیے جاتے ہیں، جو ہمیں بھی دیے گئے۔ اور اس وقت انفارچونیٹلی میری کنڈیشن زیادہ بہتر نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھے امیڈیٹلی ICU میں شفٹ کیا، جہاں پر مجھے بتایا گیا ہے بعد میں کہ میرے گھر والوں، میرے دوستوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ شاید میں اب اس دنیا میں نہ رہوں۔ اور لیکن یقین جانیے، پہلے دن سے ہی جب مجھے کرونا کا مجھ پر اٹیک ہوا اور جب میں ICU میں بھی شفٹ ہو گیا، تو مجھے بالکل تکلیف تو بہت تھی، بہت زیادہ اذیت ناک دن تھے، لیکن میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور میں ہر وقت میرے ذہن میں یہ 2 آیات رہتی تھی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ کی آکسیجن 60,000 آکسیجن دی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہیوی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت پڑے گی، تو ان کے پاس نہیں تھی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ جتنے بھی پیشنٹس آ رہے تھے، سب ایک ہی طرح کی مصیبت، کرب اور تکلیف میں مبتلا تھے، اور سب کو سانس لینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن وہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دیر کیے تمام مریضوں کا ایک ہی طرح کا علاج کیا جا رہا تھا، ایک ہی خلوص اور ایک ہی جذبے کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق ملیشیا سے ہے، چاہے وہ ملیشیا سے باہر کسی اور ملک سے ہیں، غیر ملکی شہری ہیں، جیسا کہ ہم تھے۔ اور وہاں پر ایسے مریض دیکھنے میں ملے جو بظاہر بالکل صحت مند تھے، جوان تھے، بڑے دولت مند بھی تھے، اور میں معلوم ہوا کہ کوئی کسی گروپ کا CEO ہے، کوئی بہت بڑی کمپنی کا ایگزیکٹو چیئرمین ہے، لیکن اس تکلیف نے سب کو لٹا کے رکھ دیا۔ ان کے پاس اگر سونے کے پہاڑ کے برابر بھی دولت تھی نا، تو وہ تڑپ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک سانس نہیں خرید سکتے تھے۔ ان میں سے بہت سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایکسپائر ہو گئے، اور بہت سو نے شفا بھی پائی بِإِذْنِ اللہ۔ اور الحمدللہ ہم نے بھی اللہ کے فضل سے، آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے، وہاں پر تمام ڈاکٹرز
بڑی تندہی، خلوص اور جذبے سے مریضوں کا علاج کر رہے تھے، لیکن چند ڈاکٹرز کا میں نام لوں گا جنہوں نے ہاسپٹل میں ہمارا بہت خیال رکھا ہر مریض کا. ان میں سر فہرست ڈاکٹر سگن ہیں، جو ابھی بھی آئی بلیو کہ HUKM میں جاب کر رہے ہیں. انہوں نے جس خلوص، جس پیار اور جس شفقت سے، میں لفظ شفقت استعمال کر رہا ہوں، جس کی مریض کو شدید ترین ضرورت ہوتی ہے سٹریس میں، جس شفقت سے انہوں نے علاج کیا. اور میری ہمیشہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ نان مسلم ہے تو ان کو ایمان کی دولت سے نوازے، اپنے پاس ایمان کی حالت میں بلا لے، آمین. اور دوسرے ڈاکٹر عالف، انہوں نے بھی بڑی محنت کی. تیسرے ڈاکٹر ماجد الرحمان، میرے دوست ڈاکٹر ماجد الرحمان، جنہوں نے، میں 36 دن ہاسپٹل میں تھا تو مجھے زبردستی یہ کہہ کے ڈسچارج کیا کہ اگر میں مزید ہاسپٹل میں رہوں گا تو مجھے مزید کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ میں گھر پہ آکسیجن ارینج کروں اور لانگ ٹرم آکسیجن ٹریٹمنٹ گھر پہ ہی کیا جائے. ان کے مشورے پہ، ان کی ہدایت اور ان کی پرمیشن سے مجھے ڈسچارج کیا گیا ہاسپٹل سے، اور میں گھر آ گیا. اور اس کے علاوہ ہسپتال کے دوران میں اور میرے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان کو بھی اس کا اٹیک ہوا تھا. وہ 15 دن بعد اللہ کے فضل سے ڈسچارج ہو گئے تھے. ڈاکٹر فیصل، آئی سلیوٹ ڈاکٹر فیصل، جس طرح انہوں نے، ہمارے دوست، جتنا انہوں نے فالو اپ کیا. ان کا سٹاف ہمارے لیے میڈیسنز لے کے آ رہا ہے، جوسز لے کے آ رہا ہے، فروٹس آ رہے ہیں، نیوٹریشنز آ رہی ہیں، اور مسلسل ڈاکٹرز کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ مسلسل فالو اپ. خیال 20 گھنٹے وہ جاگے ہیں ہماری خاطر، اور فالو اپ، اور مجھے حوصلہ دینا. مجھے ان کے میسیجز آتے تھے، مجھ وائس میسیجز آ رہے ہیں، کبھی کالز آ رہی ہیں، کبھی ویڈیو کالز آ رہی ہیں کہ جاوید بھائی آپ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کا علاج بہت اچھا ہو رہا ہے. اور اسی طرح حوصلے سے رکھا. اور اس کے علاوہ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی ملک واجد، کیا خوبصورت فالو اپ. آپ نے مسلسل میرے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان سے رابطے میں رہے، میرے بارے میں، اس کے بارے میں مسلسل ہر روز دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ کی دعاؤں کے میسیج، آپ کا براہ راست رابطہ رہا، اور آپ کی خلوص ہمارے ساتھ رہا. اور پھر ایک شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، میرے بڑے پیارے، میرے بڑے بھائی جان داتو جمیل، جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے کہ میں کووڈ ہاسپٹل میں ہوں اور علاج کروا رہا ہوں، شاید ریکوری وارڈ میں تھا. تو آواز شاک، ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، انہیں واٹس اپ کیا تو آواز شاک کہ وہ کرونا وارڈ کے باہر پردے کے پیچھے کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو اور مسکرا کے ہاتھ ہلا رہے ہیں. آپ تصور کیجئے اس بندے کے خلوص کا، سبحان اللہ. اور میرے تمام پاکستانی دوست، بہت لمبی فہرست ہے، اگر میں نام لوں میں سب کو انشاءاللہ ایک دن ایک میرا دل کر رہا ہے کہ کھانے پہ دعوت کروں سب کی، اور میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرے تمام دوست پاکستانی کمیونٹی کے، پاکستان ہائی کمیشن کے، محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ، سب کا میں دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، خصوصاً میری والدہ محترمہ جن کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں. میں اتنی گزارش کروں گا کہ کسی بھی موڑ پہ، زندگی میں کسی بھی تکلیف پہ، کسی بھی مصیبت میں ہمت، حوصلہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کی ذات بہت غفور الرحیم ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ جو نئی زندگی میں نے قدم رکھا ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اور اس کا میرے پاس شواہد میرے پاس ذاتی ہیں جو میں شیئر نہیں کر پا رہا، کیونکہ میں ہاسپٹل میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت روحانی کچھ اشاروں سے نوازا، روحانی خواب آئے مجھے بڑے اچھے، روحانی شخصیات سے میری ملاقات ہوئی، مجھ جیسے گناہ گار کو. وہاں پر ایک کسک تھوڑی سی رہتی تھی، اگر زندگی موت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر میں آج ہسپتال میں سوچ رہا تھا کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو شاید میرا جنازہ نہ ہو، شاید میری قبر اس طرح نہ ہو جس طرح قبر ہونی چاہیے. تو یہ 2 چیزیں مجھے بڑا زچ کر رہی تھیں، یا کیا کہتے ہیں، تکلیف دیں تھیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار کی التجائیں سن لی ہیں. اور میں اپنے دوستوں سے، تمام دوستوں سے، پاکستانی کمیونٹی خاص طور سے جو ملیشیا میں مقیم ہے، میں ایک گزارش کروں گا
زندگی جتنی بھی خوشحال ہے، جتنی بھی خوبصورت ہے، جتنی بھی طویل ہے، جتنی بھی اچھی ہے، یہ بہت ہی مختصر اور عارضی ہے اور فانی ہے۔ اس نے ایک دن بالکل ختم ہو جانا ہے، لہٰذا ہمیں جتنا بھی ہو سکے آپس کے یہ سطحی اختلافات، یہ دنیاوی اختلافات، یہ بے بنیاد اختلافات، کوئی سیاسی، کوئی نظریاتی، کوئی نقطۂ نظر کا اختلاف، اس کو ہم اپنی ذاتی انا اور دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ایک ایک سوچ، ایک ایک عمل، بالکل ایک ایکٹ اور ایکشن کا اگلے جہان ہم نے حساب دینا ہے، اور وہ حساب اتنا سخت ہوگا کہ ہم نہیں بولیں گے، ہمارے اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے ہم نے کیا کیا۔ تو ہماری سوچ، ہماری نیت کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ اور دوسری یہ گزارش ہے کہ جب ہم ہسپتال میں تھے تو وہاں پر اس بیماری نے سب سے زیادہ جو وائٹل آرگنز پہ اٹیک کیا وہ لیور ہوتا ہے، آپ کا لیور، ہارٹ پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو میرے لیور پہ بہت شدید اٹیک ہوا، ڈاکٹرز نے ہمیں اطلاع دی کہ میرا لیور بہت ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے۔ تو میرے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان نے میری لیور کی کچھ نیوٹریشنز منگوائی، اس سے بڑا فرق پڑا۔ تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ بے بس اور غریب پیشنٹ ایسے ہیں جو اس میڈیسن کو افورڈ نہیں کر پا رہے۔ تو الحمدللہ میں جسٹ شیئر کر رہا ہوں موٹیویشن کے لیے، ہم نے وہ لیور کی دعائیں منگواتے تو ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، بہت سے مریضوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے لگژریز ریسٹورنٹس یا ہوٹلز میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ کچھ آئٹم اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کے کچھ چیزیں خریدنے ہوتے ہیں، شاید ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم شاید روزانہ کچھ ایسی فضول خرچی کر بیٹھتے ہیں لاشعوری طور پر جس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی پیسہ ہم اگر بچا لیں، یقین کیجئے یہ پیسے کسی مریض کے کام آئیں گے، کسی بھوکے کے کام آئیں گے جس کے پیٹ میں روٹی جا سکے، کسی بے سہارا کے کام آئیں گے، کسی بھی طالب علم کے علم میں کام آ سکتے ہیں، کسی قیدی کی رہائی میں کام آ سکتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے، کیونکہ میں جن تجربات سے گزرا ہوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اب میں آخر میں ایک ایسے شخص کا نام لینا چاہوں گا جس نے کرونا وائرس کے دنوں میں، کرونا وائرس کے بعد، کرونا وائرس کے علاج کے دوران میرے دوست کا کردار بھی ادا کیا، میرے بھائی کا کردار بھی ادا کیا، یقین کیجیے میری ماں کا کردار بھی ادا کیا۔ وہ ہے ضیاء الرحمان، میرا چھوٹا بھائی۔ جس طرح وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا تھا اور دروازے کے پیچھے جا کے روتا تھا، مجھے سب معلوم ہے میری کنڈیشن دیکھ کے، تو میں اس کا بھی احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ساتھ قائم و دائم رکھے۔ دوستو، پاکستان کے لیے میں بڑا دعا گو رہتا ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں، خیبر سے لے کر کراچی تک ہم سب کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کو، اپنے وطن میں یہ پیغام پہنچانا ہے، اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے اندرونی اور بیرونی سازشی میرے وطن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم بالکل، ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے، ہم اپنی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم پاکستان کی اتحاد اور یکجہتی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کے پرچم تلے ایک ہیں، ایک تھے اور ہمیشہ ایک رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔